بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، نماز چھوڑنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ نماز چھوڑنے والا انسان کافر ہوتا ہے، منافق اور فاسق ہوتا ہے۔ نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، متقین اور مومنوں کی صفت ہے کہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو چھوڑنا شرک ہے، اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے تم اس کی عبادت نہیں کرتے، مطلب کسی نہ کسی کی عبادت کرتے ہو۔ نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کفر اور ایمان کے بیچ فرق صرف نماز ہے، اس لیے کہ اسے ترک کرنے والا بندہ مشرک ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک اور کفر کے بیچ فرق صرف نماز ہے۔ ہمیں خود اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور کتنی چھوڑتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، اس سے بھی گھٹیا درجہ ہے۔ مشرک ایک درجہ ہے، کفر ایک درجہ ہے، اس سے بھی نیچے ایک درجہ ہے، وہ ہے نفاق، اس لیے کہ نفاق منافقت کی ایک اوپر کی قسم ہے، اس لیے اس کی سزا زیادہ ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ منافق بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑا سستی سے کھڑا ہوتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے۔ اللہ رحم کرے، اور واقعی ہم پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ فجر اور عشاء کی نماز میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے۔ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر ہم بڑے دھڑلے سے نمازیں چھوڑتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی نمازیں نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں 5 ٹائم کی نماز کا پابند بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔